अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा ये जो चैनल है आप कुरान समझे, इसके ऊपर हम सूरह बकरा जो है दूसरे नंबर की सूरत, तो हर वीडियो में उसकी चंद आयतें, उनका तर्जुमा और उसका जो पैगाम है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा ये जो पिछला वीडियो था उसमें हमने सूरह बकरा जो है उसकी आयत नंबर 144 और 145 को समझने की कोशिश की थी। और इन दो आयतों से जो अहम असबाक हमें मिले थे उसमें हमने पहला सबक ये सीखा था कि अल्लाह अपने बंदों की दुआएं सुनता है। नंबर 2, क़िबला काबा अल्लाह के हुक्म से मुकर्रर हुआ। नंबर 3, सच्चा मोमिन फ़ौरन अल्लाह के हुक्म को कबूल करता है। नंबर 4, हर शख्स हक़ कबूल नहीं करता, इसलिए हक़ पर साबित कदम रहना ज़रूरी है। नंबर 5, लोगों की ख्वाहिशात के बजाय अल्लाह की हिदायत की पैरवी करनी चाहिए। और नंबर 6, दीन में समझौता कामयाबी का रास्ता नहीं है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे के वीडियोस आसानी से मिल सके। अब हम आज देखेंगे आगे की जो आयतें हैं, आयत नंबर 146 है, 147, 148 और 149। तो ये 4 आयतें हमको आज उसका जो मतलब है और उसका जो पैगाम है वो समझना है। तो आयत नंबर जो 146 है उसका उर्दू में तर्जुमा इस तरह से होगा, जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इस यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं, लेकिन इनमें से एक ग्रोह जानबूझकर हक़ को छुपाता है। अब इस आयत का पस मंज़र हम अगर देखें तो इसके ये मायने भी हो सकते हैं कि ये लोग काबे के क़िबला होने को खूब अच्छी तरह जानते हैं, जैसा कि ऊपर गुज़रा। और ये मायने भी मुमकिन है कि ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छी तरह पहचानते हैं कि ये वही रसूल है जिनकी खबर पिछले अंबिया कराम के सहीफ़ों में दी जा चुकी है, लेकिन ज़िद की बिना पर इन हक़ाइक़ को तस्लीम नहीं कर रहे हैं। अब इस आयत की तफसीर में कुछ बातें, ये आयत अहले किताब के इन उलमा के बारे में है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियाँ अपनी किताबों में पाते थे। नंबर 2, जानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल है, लेकिन हसद और तासुब और दुनियावी मफादात की वजह से हक़ छुपाते थे। यानी जो अहले किताब मतलब जो यहूदी जो थे जिनको तौरात दी गई थी और वो तौरात को पढ़ते थे और जानते भी थे ये सब बातें। अब सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और तारीख़ी वाक़या, अब्दुल्ला इब्न सलाम जो एक बड़े यहूदी आलिम थे, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही पहचान लिया और इस्लाम कबूल कर लिया, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात तौरात में पढ़ चुके थे। अब इस आयत का आज के दौर से ताल्लुक़ ये आयत सिखाती है सच मालूम होने के बाद इसे कबूल करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हसद और तासुब इंसान को हक़ से दूर कर देते हैं। और नंबर 3, इल्म के साथ दयानतदारी ज़रूरी है। अब आयत नंबर 147 जो है तो उसका उर्दू में तर्जुमा इस तरह से होगा, ये हक़ आपके रब की तरफ से है, लिहाजा आप शक करने वालों में से ना हो। अब इस आयत की तफसीर में कुछ बातें, अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मत को यकीन दिला रहा है कि नंबर 1, इस्लाम सच्चा दीन है। नंबर 2, कुरान हक़ है। नंबर 3, क़िबले की तब्दीली अल्लाह का हुक्म है।
اب اس آیت سے متعلق جو حدیث نبی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شک کو چھوڑ دو اور اس چیز کو اختیار کرو جس میں یقین ہو۔ اب اس آیت کو ہم آج کے دور سے کس طرح سے جوڑ سکتے ہیں؟ آج نمبر 1 بہت سے شبہات پھیلائے جاتے ہیں۔ نمبر 2 سوشل میڈیا پر دین کے بارے میں غلط معلومات عام کی جاتی ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے نمبر 1 قرآن و سنت سے مضبوط تعلق رکھو۔ نمبر 2 بے بنیاد شکوک و شبہات سے بچو۔ اب اس کے بعد آیت نمبر جو 148 ہے، اس کا اردو میں ترجمہ اس طرح سے ہوگا کہ اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، بس تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تم سب کو جمع کر لے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب اس آیت کے پس منظر میں کچھ باتیں، جو لوگ قبلے کی تبدیلی پر اعتراضات کر رہے تھے، ان پر حجت تمام کرنے کے بعد مسلمانوں کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ ہر مذہب کے لوگوں نے اپنے اپنے قبلے الگ الگ بنا رکھے ہیں اور تمہارے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس دنیا میں ان کو کسی ایک قبلے پر جمع کر سکو، لہٰذا اب ان لوگوں سے قبلے کی بحث میں پڑھنے کے بجائے تمہیں اپنے کام میں لگ جانا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے نام عمل میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا اضافہ کرو اور اس کام میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ آخری انجام یہ ہوگا کہ تمام مذہبوں والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلائیں گا اور اس وقت ان سب کی ترقی تمام ہو جائیں گی، وہاں سب کا قبلہ ایک ہی ہو جائے گا کیونکہ سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اب اس آیت کی تفسیر میں کچھ باتیں، یہ آیت کا مرکزی پیغام یہ ہے نمبر 1 فضول اختلافات میں وقت ضائع نہ کرو۔ نمبر 2 نیکیوں میں سبقت حاصل کرو، اللہ کو پسند ہے۔ نمبر 1 نماز، نمبر 2 صدقہ، نمبر 3 والدین کی خدمت، نمبر 4 اچھے اخلاق، اور نمبر 5 قرآن کی تعلیم۔ اب اس آیت سے متعلق جو حدیث نبوی ہے کہ حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک عمل کرنے میں جلدی کرو۔ اب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بن خطاب ہمیشہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اب اس آیت کو ہم آج کے دور سے کس طرح سے جوڑ سکتے ہیں؟ تو آج لوگ نمبر 1 مقابلہ دولت اور شہرت میں کرتے ہیں، یہ آیت سکھاتی ہے نمبر 1 اصل مقابلہ نیکیوں میں ہونا چاہیے، اور نمبر 2 اللہ کے نزدیک کامیابی تقوی سے ہے۔ اب آیت نمبر 149 جو ہے اس کا اردو میں ترجمہ اس طرح سے ہوگا، اور آپ جہاں سے بھی نکلے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے، اور یقیناً یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ تمہارے عمل سے غافل نہیں۔ اب اس آیت کے پس منظر میں کچھ باتیں، اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا حکم ان آیتوں میں 3 مرتبہ دہرایا ہے۔ اس سے ایک تو حکم کی اہمیت اور تاکید جتلانی مقصود ہے، دوسرا یہ بھی بتانا ہے کہ قبلے کا رخ کرنا صرف اس حالت میں نہیں ہے جب کوئی شخص بیت اللہ کے سامنے موجود ہو، بلکہ جب مکہ مکرمہ سے نکلا ہوا ہو تب بھی یہی حکم ہے، اور کہیں دور چلا جائے تب بھی یہ فریضہ ختم نہیں ہوتا۔ البتہ یہاں اللہ تعالیٰ نے سمت کا لفظ استعمال فرما کر اس طرف بھی اشارہ کر دیا ہے کہ کعبے کا رخ کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کعبے کی 100% سیدھ میں ہو، بلکہ اگر سمت وہی ہے تو کعبے کی طرف رخ کرنے کا حکم پورا ہو جائے گا، اور انسان اس معاملے میں اتنا ہی مکلف ہے کہ وہ اپنے بہترین ذرائع استعمال کر کے سمت صحیح متعین کر لے۔
ایسا کر لینے کے بعد اس کی نماز ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اب اس آیت کی تفسیر میں کچھ باتیں اللہ تعالیٰ دوبارہ قبلے کی اہمیت واضح فرما رہا ہے۔ نمبر 1، کعبہ مسلمانوں کے اتحاد کی علامت ہے۔ نمبر 2، پوری دنیا کی مسلمان ایک ہی قبلے کی طرف رخ کرتے۔ صحابہ کی مثال جب قبلہ تبدیل ہوا، نمبر 1، صحابہ نے فوراً حکم پر عمل کیا۔ نمبر 2، انہوں نے ثابت کیا کہ سچا ایمان اطاعت میں ہے۔ آج کے دور سے تعلق یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے، یعنی یہ آیت کو ہم آج کے دور سے کس طرح سے جوڑ سکتے ہیں۔ نمبر 1، مسلمانوں کا اتحاد بہت اہم ہے۔ نمبر 2، اللہ ہمارے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اور نمبر 3، عبادت میں اخلاص اور اتباع سنت ضروری ہے۔ اب یہ جو 4 آیتیں ہم نے آج دیکھی، 146 سے 149، اس سے جو مجموعی یا اہم اسباق ہم نے سیکھے ہیں، تو پہلا سبق یہ ہم نے سیکھا کہ حق کو جان کر چھپانا بہت بڑا گناہ ہے۔ نمبر 2، اسلام اور قرآن اللہ کی طرف سے حق ہے۔ نمبر 3، شکوک و شبہات کے بجائے یقین اختیار کرنا چاہیے۔ نمبر 4، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 5، کعبہ مسلمانوں کے اتحاد کی علامت ہے۔ نمبر 6، اللہ ہمارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ اور نمبر 7، سچا مومن اللہ کے حکم کو فوراً قبول کرتا۔ تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اب ہمارا جو مقصد ہے کہ جو قرآن مجید عربی میں ہے تو اس کو ہم سمجھے، اور اسی لیے ہم اس کے اوپر یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں۔ اور پچھلے ویڈیوز میں ہم نے جو الفاظ آئے ہیں یہاں پر، تو اس میں کے بہت سارے الفاظ ہم دیکھ چکے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ بہت سارے یعنی کچھ الفاظ ایسے قرآن مجید میں جو بار بار دہرائے گئے ہوئے اور ریپیٹ ہوئے ہیں۔ تو اب یہاں پر الذین، یہ جو ہے یہ بہت بار آیا ہے، اس کا مطلب ہے اور جنہیں آتیناہم۔ اب آتیناہم جو ہے اس میں یہ آتینا جو ہے یہ فعل ہے، اور اس کا 3 حرفی جو مادہ ہوگا ماضی کا، وہ ہوگا الف، تا اور یا۔ اور یہ جو ہے ماضی کا 14ویں نمبر کا مطلب متکلم جمع کا صیغہ ہے آتینا، مطلب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے عطا کی انہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم نے دیکھا ہے بہت ساری جگہ پر اپنے لیے، خود کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، تو یہاں پر ہے ہم نے دی، اور یہ ہم مطلب انہیں مطلب جو اہل کتاب تھے، یعنی جو یہودی ہے، جن کی طرف موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلا کر موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی۔ تو الکتاب یعنی تورات، اور اس میں نصارہ جو ہے یا نصرانی جو ہے وہ بھی آ جائیں گے، جن کی طرف عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی۔ وہ یعرفونہ، اب یعرفونہ جو ہے اس کا ماضی کا 3 حرفی مادہ ہوگا عین، را اور فا، اور فا یعنی پہچاننا۔ اب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو گردان ہے، ہم وہ دیکھ چکے ہیں کہ ماضی میں بھی 14 صیغے ہوتے ہیں، جس میں سے پہلے 6 جو ہے وہ غائب کے صیغے ہوتے ہیں، جس میں سے پہلا، دوسرا، تیسرا مذکر کے 3 صیغے ہوتے ہیں، یعنی واحد، تثنیہ، جمع، اور چوتھا، پانچواں، چھٹا جو ہے وہ مؤنث کے صیغے ہوتے ہیں، واحد، تثنیہ، جمع۔ پھر اگلے 6 جو ہے 7 سے 12 تک جو ہوتے ہیں، تو اس میں 7واں، 8واں، 9واں جو ہے وہ 7 سے 12 تک حاضر کے صیغے ہوتے ہیں، جس میں سے 7واں، 8واں، 9واں جو ہے وہ مذکر حاضر کے صیغے ہوتے ہیں، واحد، تثنیہ، جمع، اور 10واں، 11واں، 12واں جو ہے وہ مؤنث کے
हाजिर के सीगे होते हैं वाहिद तस्नीया जमा, और 13वां जो है वो वाहिद मुतकल्लिम का सीगा होता है, और 14वां जो है वो जमा मुतकल्लिम का सीगा होता है। अब यहाँ पर आइन रा और फा जो इसका सीगा है माजी का अरफा, तो उसका मतलब होगा पहचाना उसे एक मर्द ने, यानी वो होगा वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा। फिर अरफा यानी फ़ा को अगर हम अलिफ लगा देते हैं तो वो होगा तस्निया गायब मुज़क्कर का सीगा, यानी पहचाना उन दो मर्दों ने। और अरफू यानी फ़ा को अगर वाव लगा देते हैं तो वो होगा जमा मुज़क्कर गायब का सीगा, यानी पहचाना उन सब मर्दों ने। फिर अरफत यानी पहचाना उसे एक औरत ने, मतलब ये हो गया वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा। अरफता यानी तस्निया मुअन्नस गायब का सीगा, पहचाना उन दो औरतों ने। और अरफ ना नून ज़बर ना, तो ये होगा जमा मुअन्नस गायब का सीगा, यानी पहचाना उन सब औरतों ने। फिर अरफता मतलब वो होगा, अब हाजिर के सीगे शुरू होंगे। ये होगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा। अरफता मतलब तूने पहचाना, मतलब एक मर्द जो हाजिर है उसको हम कह रहे हैं। फिर अरफ तुमा मतलब दो मर्द जो हाजिर है उनको हम कह रहे हैं तुम दोनों ने पहचाना, मतलब तस्निया मुज़क्कर हाजिर। और अरफ तुम मतलब दो से ज़्यादा मर्द जो हाजिर है उनको हम कह रहे हैं कि तुम सब ने पहचाना, यानी जमा मुज़क्कर हाजिर। फिर अरफती मतलब एक मुअन्नस जो हाजिर है उसको हम कह रहे हैं तूने पहचाना, यानी वाहिद मुअन्नस हाजिर। फिर अरफ तुमा मतलब हाजिर, ये जो है तस्निया मुअन्नस हाजिर का सीगा है, तुम दोनों ने पहचाना। और अरफ तुम ना यानी ये हो गया जमा मुअन्नस हाजिर का सीगा, यानी तुम सब ने पहचाना। और फिर आखिरी में मुतकल्लिम जमा होगा अरफ तू तापेश तू, मतलब तूने पहचाना, माफ़ करना, अरफ तू मतलब मैंने पहचाना। और अरफ ना नून अलिफ ना मतलब ये होगा जमा, ये तस्निया या जमा मुतकल्लिम मतलब हमने पहचाना। और इसका अगर हम मुज़ारे देखते हैं, हमने देखा है कि अरबी में दो ही टेंस इस्तेमाल होते हैं। एक तो होता है माजी मतलब पास्ट टेंस जिसको हम बोलते हैं ज़माने माजी, और जो मुज़ारे जिसको बोलते हैं हम अरबी में, तो उसमें प्रेजेंट भी होता है और फ्यूचर भी होता है, मतलब ज़माने हाल भी होता है और ज़माने मुस्तक़बिल दोनों होते हैं। उसको हमको वहाँ पर जो जिक्र हो रहा है या उस वहाँ पर समझना पड़ता है कि यहाँ पर बात हाल में हो रही है, ज़माने हाल में हो रही है, ज़माने मुस्तक़बिल में, मतलब प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है, फ्यूचर टेंस। तो अब जो है मुस्तक़बिल में भी यानी मुज़ारे में भी 14 सीगे होंगे। तो अरफा का मुज़ारे होगा यारिफू, यारिफू मतलब अब फिर से वैसे ही होगा, यानी ये हो गया वाहिद मुतकल्लिम, माफ़ करना, वाहिद मुज़क्कर गायब। यारिफू मतलब वो एक मर्द पहचान रहा है या पहचानेगा। फिर यारिफाने मतलब वो दो मर्द पहचान रहे पहचानेंगे, मतलब तस्निया मुज़क्कर गायब। और यारिफूना जो है ये वाला तीसरे नंबर का जो सीगा है मुज़ारे का, मतलब जमा मुज़क्कर गायब। यारिफूना मतलब वो सब मर्द पहचान रहे हैं या पहचानेंगे। फिर चौथा होगा तारीफ़, यानी ये गायब मुअन्नस के 3 सीगे होंगे। वो एक औरत पहचानेगी। तारीफ़ाने वो दो औरतें पहचान रही पहचानेंगी। और यारिफ़ना मतलब वो सब औरतें पहचान रही है पहचानेंगी। उसके बाद फिर हाजिर के सीगे शुरू होंगे, पहले 3 मुज़क्कर के होंगे, फिर 3 मुअन्नस के होंगे, वाहिद तस्नीया जमा। तारीफ़ू मतलब एक हाजिर मर्द को हम कह रहे तू पहचान रहे पहचानेगा। तारीफ़ाने तुम दोनों पहचान रहे हो पहचानोगे मर्द। और तारीफ़ूना मतलब तुम सब मर्द पहचान रहे हो पहचानोगे। फिर मुअन्नस के होंगे तारीफ़ीना,
یعنی ایک عورت جو حاضر ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں تو پہچان رہی ہے پہچانیں گے، اور تعریفانے مطلب تم دونوں پہچان رہی ہو پہچانوں گی، اور تعریفنا مطلب جمع مؤنث کو ہم کہہ رہے ہیں تم سب پہچان رہے ہو پہچان، اور متکلم واحد ہوں گا عارفو مطلب میں پہچان رہا ہوں یا پہچانوں گا، اور نعرفو مطلب ہم پہچان رہے ہیں یا پہچانیں گے، یعنی متکلم تثنیہ ہے متکلم جمع۔ تو یہاں پر یہ یعرفون تیسرے نمبر کا مضارع کا صیغہ ہے، یعنی جمع مذکر غائب۔ اب یہ ہو جو ضمیر ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، اور یہ اشارہ جو ہے وہ قبلے کی طرف بھی ہے، اور کچھ مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ اشارہ جو ہے وہ جو قرآن مجید ہے تو اس کی طرف بھی ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے یہ جو تورات ان کو عطا کی گئی تھی یہود کو، تو اس میں وہ لوگ یہودی عالم جو ہے وہ بخوبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی نشانیاں پڑھ چکے تھے، کہ ان کو پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے رسول ہے، نبی ہے، اور کعبے کے بارے میں بھی وہ پڑھ چکے تھے تورات میں، کہ کعبہ ہی جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں قبلہ ہوا کرتا تھا، اور پھر کیونکہ یہ جو ہیکل سلیمانی جو ہے تو وہ تو سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، یہ تو مطلب بعد کی بات ہے، ابراہیم علیہ السلام سے کم 1000 سال کے بعد یہ تعمیر ہوا تھا، جس کو یہ لوگ آج مانتے ہیں۔ تو اور وہ لوگ یہ بھی جانتے تھے، تورات میں پڑھ چکے تھے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی سچی کتاب ہے، اور وہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، لیکن صرف ان کے تعصب کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، دنیاوی مفاد کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا انکار کرتے تھے، قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے سے انکار کرتے تھے، اور کعبے کو قبلہ ماننے سے انکار کرتے تھے۔ ابنا، اب ابنا جو ہے یہ جمع ہے ابن کی، اور ابن مطلب بیٹا، اور ابنا ہوں اس کی، ابنا جو ہے اس کی جمع ہے بیٹے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے یہ اتنے اچھے سے جانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جیسے کہ اب کوئی انسان اگر سمجھو لاکھوں کی بھی بھیڑ ہے، لاکھوں کی بھیڑ میں بھی اگر اس کا بیٹا ہے، جسے اب ہم حج کے موقع پہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں، لاکھوں میں لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کعبہ جو ہے مسلمانوں کے اتحاد کا مرکز ہے۔ تو اگر اس میں ان کا بیٹا ہے یا کھو گیا ہے تو اگر ڈھونڈنا ہے تو برابر وہ پہچان لیتے ہیں، اتنی لوگوں میں بھی، اتنی بھیڑ میں بھی، کہ یہ ان کا بیٹا ہے، اتنے اچھے سے اور پکے سے وہ جانتے ہیں کہ ان کا بیٹا کون سا ہے۔ تو ویسے ہی وہ یہ تورات میں پڑھ چکے تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہی آخر الزماں یا نبی جو ہے آخری نبی ہے، جن کے بارے میں نشانیاں تورات میں بتائی گئی ہے، یہ یہودی عالم بخوبی جانتے تھے، جتنے اچھے سے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے۔ اور قرآن اللہ کی کتاب ہے یہ بھی وہ جانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور جو کعبہ ہے وہ قبلہ ہے یہ بھی وہ لوگ پڑھ چکے تھے تورات میں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے، لیکن پھر بھی وہ لوگ اس بات کا انکار کرتے تھے۔ یہاں پر ہے وہ مطلب، اور اننا بے شک، فریقم ایک گروہ جو تھا، من ہم، من مطلب سے یہ حرف جر ہے ہم دیکھ چکے ہیں، ہم مطلب ان میں سے، یعنی یہود میں جو ایک گروہ تھا وہ جانتے بوجھتے
اس بات کو چھپاتا تھا کہ اللہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے رسول ہے، سچے رسول ہے، وہ اس بات ان میں کا ایک گروہ اس بات کو چھپاتا تھا. اور قرآن جو ہے وہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، کعبہ جو ہے وہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، تو ان میں سے ایک گروہ اس بات کو جانتے بوجھتے چھپاتا تھا. لا یکتمونا، لا مطلب ضرور، یکتمونا یہ جو ہے یہ واپس سے مضارع کا تیسرے نمبر کا صیغہ ہے، مطلب حاضر مذکر غائب کا صیغہ ہے. اس کا ماضی کا جو 3 حرفی مادہ ہوگا وہ ہوگا کاف، تا اور میم. قتما، قتما مطلب چھپایا اسے ایک مرد نے. پھر قتما، قتمو، قتمت، قتمتا، قتمنا. پھر قتمتا، قتمتما، قتمتم، قتمتی، قتمتما، قتمتنا. اور آخری میں ہوگا قتمتو اور قتمنا. اور مضارع کی گردان ہوں گی یکتمو، یکتمان، یکتمونا. یہ جو ہے تیسرے نمبر کا ہے، جمع مذکر غائب. پھر تکتمو، تکتمان، یکتمنا. پھر تکتمو، تکتمان، تکتمونا، تکتمینا، تکتمان، تکتمنا. اور آخری میں ہوگا ابتمو اور نبتم. الحق یعنی حق کو چھپاتا تھا. ان میں کا یہود میں کا جو ایک یہودی عالم اور یہود میں کا ایک جو گروہ تھا وہ، اور ہم وہ یعلمون. یعلمون مطلب وہ جانتے تھے لیکن جانتے بوجھتے وہ سچ کو چھپاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جان بوجھ کر سچ کو چھپانا یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. اب یہ یعلمون بھی جو ہے وہ مضارع کا صیغہ ہے تیسرے نمبر کا، مطلب جمع مذکر غائب. اس کا 3 حرفی مادہ ماضی کا ہوگا عین، لام اور میم. علیما یعنی جانا اسے ایک مرد نے. پھر علیما، علیمو، علیمت، علیمتا، علیمنا. پھر علمتا، علمتما، علمتم، علمتی، علمتما، علمتنا. اور علمتو اور علمنا. اور اس کا مضارع ہوگا یعلمو، یعلمان، یعلمونا. تو یہ جو ہے تیسرے نمبر کا صیغہ ہے پھر سے، مطلب مضارع کا جمع مذکر غائب. یعلمو، یعلمان، یعلمونا. پھر اس کے بعد تعلمو، تعلمان، یعلمنا. پھر اس کے بعد ہوگا تعلمو، تعلمان، تعلمونا، تعلمینا، تعلمان، تعلمنا، عالمو اور نعلم. اس کے بعد ہے الحق. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمارا حق ہے من ربی کا. من مطلب سے ربی، رب، اور کا مطلب تیرے رب، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری رہتی دنیا تک جو لوگ آنے والے ان کو فرمایا کہ یہ جو بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، قرآن اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، اور کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، تو یہ باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، سچ ہے. تو مطلب پھر لا مطلب نہیں، تکونن، تم سب ہو جانا، معاف کرنا. تکونن مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رہتی دنیا تک آنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر تم سب شک کرنے والوں میں سے، شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا. کیونکہ یہ جو بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے. تو اس میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے. مینل تکونن، یہ کانا یکونو جو ہے ہم دیکھ چکے ہیں. اس کا 3 حرفی مادہ ماضی کا ہوگا کاف، واو اور نون. کاوانا یعنی کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، کننا. کنتا، کنتما، کنتم. کنتی، کنتما، کنتنا، کنتو اور کننا. اور یکونو، یکونان، یکونونا. تکونو، تکونان، تکونون، یکوننا. تکونو، تکونان، تکونونا. تکونینا، تکونان، تکننا. اکونو اور نکونو. اور یہ تکونن جو ہے یہ من الممترین، من سے الممترین،
मतलब ये और शक करने वालों में इसका माजा होगा, माजी का मीम ता और रा, माता रा। अब ये वह मतलब और ली कुल्ली यानी हर एक के लिए, विजहतुन यानी एक सिमत है, हुआ वो मुवल्लिहा और हर एक के लिए एक सिमत है, और वो जो है हर एक क्या करता है, हर ग्रोह या हर कौम उस सिमत की तरफ रुख करके इबादत करती है। और फिर आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो क़िबले की बहस है इसमें तुम पढ़ने के बजाय क्या करो, जो सिम तुम्हारे लिए है उस तरफ रुख करके नमाज पढ़ो, और इस बहस में मत पढ़ो या इस फजूल बात को मतलब फजूल बहस को छोड़कर क्या करो कि नेकियों में सबकत ले जाओ, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि अपने नामे अमल में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां भेजो। ये बात ज़्यादा अहम है बाकी बातों से, कि जैसे लोग अलग अलग जो है बहस में पड़ जाते हैं कि इसने रफ़-ए-दैन किया, इसने नहीं किया, इसने जो है तो ऐसे मतलब नमाज पढ़ी उसने, वैसे क्यों नहीं पढ़ी। तो उसके बजाय नेकियों में अपने नाम अमल में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां भेजने की फ़िक्र करो। फस्तबिक़ू, अब ये फस्तबिक़ू जो है इसका 3 हरफी मादा माजी का होगा, सीन बा और खाफ, सबक़ा। और ये जो है ये पाँच हरफी फेल है। इस तबक़ा, अलिफ सीन ता बा और हा, इस तबक़ा यस्तबीक़ु इसका मुज़ारे होगा। और ये जो है अम्र है, ऑर्डर है। इस तबीक़ु मतलब ये जमा हाजिर मुज़क्कर के लिए अम्र ऑर्डर है कि तुम सब सबक़त ले जाओ या आगे बढ़ो एक दूसरे से, अल खैरात मतलब नेकियों में, क्योंकि खैर जो है इसका मादा जो है वो होगा खैर या और रा। खैर, खैर मतलब नेकी, नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो और अपने नामे अमल में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां भेजने की कोशिश करो। आईना जहाँ कहीं, माँ तकूनो मतलब तुम होंगे, ये हम अभी देख चुके हैं यहाँ पर काना यकूनो, तकूनो ये 9वें नंबर का से आया है, मतलब जमा मुज़क्कर हाजिर। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मुसलमानों से कि जहाँ कहीं भी तुम हो, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम काबे के सामने ही रहोगे सब लोग। तो अगर काबे से दूर हो या फिर दुनिया के किसी कोने में हो तो अपना रुख किधर कर लो, माफ़ करना, जहाँ कहीं भी तुम हो अल्लाह ताला तुम सबको